بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور اس کا آخری اشرا بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا ایک ایسا تحفہ ہے انسان کے اوپر کہ جس میں انسان اپنی پوری جو زندگی ہے وہ سنوار لیتا ہے، اپنی آخرت سنوار لیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی خوشحال رہتا ہے، آخرت میں بھی خوشحال رہتا ہے۔ اس کا عزت اور مرتبہ جو دنیا میں ہے وہ بھی بنتا ہے اور آخرت میں بھی بنتا ہے۔ اور بے شک یہ جو دنیا ہے یہ چند لمحے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ مہمان ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ بہت گولڈن موقع ہوتا ہے کہ اس موقع میں، اس رمضان میں، اس لمحوں کی اس برکت کی گھڑی میں اپنے جو گناہوں ہیں ان سے توبہ کر لیں، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کا جو ایک مقصد ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے اپنی پوری زندگی ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے، ایسی مشق ہے جو آپ کو سال میں ایک مرتبہ آپ کے پاس آتی ہے، جو آپ کی پوری زندگی کا تعین کرتی ہے کہ آپ نے باقی جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ آپ کو باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو دوسرے مہینے ہیں ان کو کیسے گزارنا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ کیسے کریں، اور وہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں، وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے، چونکہ ابھی جو دور جا رہا ہے وہ بالکل الیکٹرانکس دور ہے، جدید دور ہے۔ اس جدید دور میں ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ان کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے اور ان کو کیسے ایک اچھا انسان بنانا ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ پہ، ہر جگہ پہ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر لیں تاکہ ان کی جو آنے والی زندگی ہے، ان کا جو فیوچر ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ کال پہ ہمارے معزز مہمان جناب مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ فردوس جمال صاحب ہیں۔ آپ رائٹر بھی ہیں، آپ اسکالر بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے فردوس جمال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو شو کروایا جائے گا۔ ہمارے براہ راست نمبر ہے 004411440311۔ آپ بھی ہمیں پروگرام میں براہ راست کال کر سکتے ہیں اور ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی رائے ہے، تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ براہ راست جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو فردوس صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ دیکھیں، ہر ایک کام کا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، ہر ایک جو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک آپ کے پاس ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک سیمپل ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہوئے کوئی بھی کام ترتیب دیتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کرنا، اور اسپیشلی جب اتنا خوبصورت اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آپ کے پاس آیا ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ایک مثال اور ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں امت کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں وہ اپنی جو اولاد کی تربیت وہ کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ افضل صاحب، پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے، جیسے کہ آپ نے تمہید میں بھی کہا یہ پروگرام، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے الحمدللہ اس کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی کہ والدین، سماج اور معاشرہ اور افراد جو ہے وہ کیسے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تو اسی تسلسل کو اس پروگرام میں ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے۔ تو آپ کا سوال ہے صحابہ کرام اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ جو ہے کیسے جو ہے رمضان المبارک میں بچوں کی تربیت کرتے تھے، چونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے ان کی زندگیوں میں خوبصورت نمونے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس سے بعد صحابہ کرام کی جو ہے نا خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد سارا جتنے سلف صالحین ہیں ان کی زندگی میں ہمیں صرف بچوں کی تربیت نہیں، ہر لحاظ سے نمونے ہیں، ہر لحاظ سے ہمارے لیے ان کی زندگی جو ہے آئیڈیل ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا
صحابیہ ہیں وہ، تو ہم یہ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے. پھر جب وہ بچے بھوک سے پیاس سے بلبلانا شروع کرے، دن کو کھانا مانگے، تو ان کے لیے ہم نے صوف اون کے جو ہے نا وہ کھلونے بنا کے رکھے تھے، وہ دے کے ہم ان کا دل بہلاتے تھے. تو ایک ان کے ہاں یہ روایت تھی کہ بچوں کو بچپن سے چھوٹی عمر سے روزے رکھواتے تھے تاکہ ان کی وہ جو عادت ثانیہ بن جائے، وہ اس عادت کو پھر اپنے جوانی میں، بڑھاپے میں اور اپنی زندگی کے دیگر ادوار میں اس کو لے کے چلے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور 80 کوڑے مارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے کہا کرتے تھے کہ اس نے شراب پی لی رمضان المبارک کے مہینے میں، جب کہ ہمارے بچے اس مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں. تو ان کا جو معمول تھا صحابہ کرام کا، وہ اپنے بچوں کے روزے رکھواتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے روزوں کے اوپر. پھر آپ جب سلف صالحین میں آئے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بچوں کو روزے رکھوانا، حکم دے کے رکھوانا. نماز کا حکم تو نصوص سے، کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے، لیکن روزے کا بھی حکم دینا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مستحب ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مستحب ہے، بچوں کو حکم دینا چاہیے روزے کا، ان سے روزے رکھوانے چاہیے تاکہ ان کی ایک فطرت بنے. پھر دیکھیں بچوں کی تربیت جو ہے سلف صالحین میں جو تھی، صحابہ کرام میں تھی، ہر اعتبار سے تھی، صرف روزوں کے اعتبار سے نہیں. وہ مختلف مواقع پہ یہ موسم ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے موسم، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں. ان میں کیا ہوا عمل، ان میں کی ہوئی تربیت، ان میں بجا لائے ہوئے کام دیگر مہینوں سے، دیگر اوقات سے، دیگر گھڑیوں اور سمے اور ساعت سے زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ جو ہے نا پاورفل ہوتے ہیں اور زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رات کو گشت کر رہے تھے. ان کا معمول تھا مدینے کی گلیوں میں گھومتے، دیکھتے لوگوں کے احوال کیا ہے، حالات کیا ہے. تو وہاں دیکھا انہوں نے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ ایک بیٹی اپنی ماں سے بحث کر رہی ہے. ماں بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ آج دودھ میں پانی ملانا ہے، آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، اس میں پانی ملا لیں اور اس کو آگے بھیج دیں. تو بیٹی نے کہا یہ تو بری بات ہے، یہ بری بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، خلیفے کو پتہ چلا تو مشکل ہو جائے گی، اس کی سزا ہوگی. تو انہوں نے کہا کون سا، ماں نے کہا کون سا خلیفہ اس وقت ہمیں سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. تو ماں نے کہا خلیفہ تو نہیں، بیٹی نے کہا خلیفہ تو نہیں سن رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنا یہ وہ سن رہے تھے تو یہ اتنا اچھا لگا، انہوں نے اس بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹا تھا عاصم، اس سے ایک بیٹی ہوئی آگے. اس بیٹی سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز جس کو خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے، جو مطلب خلیفہ بنے مسلمانوں کے بعد میں، اور اس نے پوری دنیا کو عادل، انصاف اور زہد و تقوی سے بھر دیا، اور ان کی مثالیں آج بھی ہماری تاریخ میں دی جاتی ہیں. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے لیے کس طرح کی بیوی کا انتخاب کیا، اس کے اس کردار کو دیکھ کے، اس کے اس عمل کو دیکھ کے. تو ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ہر لحاظ سے، یہ ہمیں صحابہ کے زندگی کے روشن اسباق، روشن پہلو سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل بھی اسی نہج پہ سوچیں. چونکہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہماری جو اولاد ہوتی ہے، ہمارے اولادنا اقبادنا، کہ ہمارے بچے ہمارے جگر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارا کل ہوتے ہیں، وہ ہمارے فیوچر ہوتے ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں. چونکہ آج کا آپ کا جو بچہ ہے وہ کل کا معاشرہ ہے، کل کا سماج ہے، کل کی سوسائٹی ہے. آپ جب اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو آپ اپنے مستقبل کی، اپنے فیوچر میں آنے والے ایک معاشرے کی، ایک سماج کی آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کے اس سے لے کے، زندگی سے روشنی لے کے، سلف صالحین کی زندگی سے روشنی لے کے اسی نہج پہ کریں، اسی خطوط پہ کریں. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا جو طبقہ چھوڑا پیچھے، وہ طبقہ تھا تابعین کا طبقہ. تابعین نے تابعین کا طبقہ چھوڑا. تو ہر ایک طبقے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم.
کہ ہر طبقے میں اتنے خوبصورت لوگ، اتنے باکردار لوگ، اتنے زہد و تقوی والے لوگ، اتنے جو ہے نا بلند قامت شخصیات علمی حوالے سے ہر لحاظ سے، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ درختوں پہ نہیں ہوگی وہ شخصیات، بلکہ وہ ہمارے جیسے ہی انسانوں سے پیدا ہوئے، ہمارے جیسے ہی انسانوں کے گھروں میں انہوں نے تربیت پائی، لیکن یہ تھی کہ ان کی تربیت میں وہ زہد و تقویٰ تھا، ان کی تربیت میں والدین کا کردار تھا، ان کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا اثر تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم جب اس معاشرے کا تقابل ہمارے معاشرے سے کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں ہیں۔ دیکھو والدین بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کے یہاں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ والدہ کی جو گود ہوتی ہے، والدہ کا جو آنگن ہوتا ہے، وہ بچے کے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اور پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ جو سیکھتا ہے وہ زندگی بھر آپ کسی سکول میں پڑھائیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھائیں، کسی بہت بڑے پروفیسر یا فلاسفرز کے پڑھائے ہوئے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ والدین جو 2 سال میں محبت دیتی ہے اپنے بچے کو، جو پیار دیتی ہے، اس کا اثر پھر ساری زندگی نظر آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، والدہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتی ہے، عموماً بڑے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حوالے کر دیا بچے کو دودھ نہیں پلایا اپنا، اچھا بچے کو خادمہ کے حوالے کیا، نوکرانی کے حوالے کر دیا، تو وہ بچہ پھر روایات سے، ماں باپ کی محبت سے باغی ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، یہ 1978 کی تھی، یونیسیف اور اقوام متحدہ نے، کہ ماں جو ہے بچے کے لیے جو دودھ پلاتی ہے اس کا متبادل دنیا میں کوئی غذا نہیں۔ ماں کا جو دودھ ہے اس کا متبادل دنیا میں کوئی غذا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر ابراہیم ہے مصری، اس میں مقیم امریکہ میں، انہوں نے ایک سروے کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ تیار کی، اور اس نے یہ سروے میں کہا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ان ماؤں کے اندر سے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ انہوں نے مثال کے طور پہ کہا کہ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال، اس کے پستان میں کبھی سرطان نہیں ہوتی ہے، کبھی سرطان کی بیماری اس کے پستان میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے سروے کی۔ اور اسی طرح قرآن مجید اسی چیز کو کیسے خوبصورتی سے پیش کر رہا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ٹھیک ہے، والدات جو ہے وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ بقرہ کی جو ہے نا 233 نمبر آیت ہے۔ تو اتنے خوبصورت ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مطلب اب بچے کا ڈبے کا دودھ پلایا، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں اتنے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک تندرست جو انسان ہے وہ بھی استعمال کرے تو وہ بھی بہت ساری بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ، خوبصورت شعر کسی نے کہا، بو آئے کیا بچے سے ماں باپ کے اتوار کی، بو آئے کیا بچے سے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ پیا ڈبے کا تعلیم پائی سرکار کی۔ تو اس بچے کے کردار میں دیکھو، بچے جب باغی ہو جاتا ہے، کہتے ایک ماں نے بچے سے کہا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں، ناراض ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کون سا دودھ تم مجھے نہیں بخشو گی، میں تو نیڈو کا دودھ پیتے بڑا ہوا ہوں۔ تو اس نے زندگی بھر دیکھے بچوں کے نشو و نما پہ، اس کی جسمانی نشو و نما پہ، اس کی روحانی نشو و نما پہ، اس کے اخلاقی نشو و نما پہ، والدین کی جو گود ہے، والدین کی گود میں اس نے جو پرورش پائی، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بچہ پھر والدین کا باغی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو گھر میں بچپن میں ماں سے، والدین سے وہ محبت نہیں ملی ہوتی ہے، جو نہیں ملتی ان کو، وہ پیار نہیں ملا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کو ہم اس معاشرے سے نکال کے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاشرہ اور سلف صالحین کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ جی، تو یہ دیکھیں ابھی جس طرح چل رہا ہے دور، آج کل جو والدین ہیں وہ بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کمزور ہو جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے تو بچوں کو ایک تو یہ کہ والدین کے ذہن کو کس طرح سیٹسفائی کیا جائے کہ روزہ رکھنے سے آپ کو جو کمزوری ہوتی ہے وہ کمزوری نہیں ہوتی، بیسیکلی آپ کے جسم سے یہ جو بیماریاں ہیں وہ ان کا اخراج ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو شوق کیسے دلایا جائے روزے کا؟ صحیح، یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے یا حج پہ جا کے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے سے بچوں کی جو ہے نا جسمانی صحت پہ اثرات پڑیں گے، بہت بنیادی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی جو نالج ہے، ان کے جو دینی
معلومات ہیں دین کے حوالے سے، ان کا جو بیسک علم ہے اس میں اضافہ کیا جائے، انہیں شعور دلایا جائے، آگاہی دلائی جائے۔ دیکھیں بچے ہر دو لحاظ سے، اگر بچوں کے اوپر شدتیں کی جائیں تب بھی بچے خراب ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لاڈ ناز پیار کیا جائے تب بھی بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے بنیادی طور پہ ان کی ہر لحاظ سے ان کی تربیت میں یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں کہ نہ زیادہ شدتیں نہ زیادہ لاڈ پیار۔ اب روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھیں آپ بھی بچپن کے تجربات سے گزرے، ہم بھی بچپن کے تجربات سے گزرے الحمدللہ، تو ان میں بچپن میں زیادہ شوق ہوتا ہے بچوں کو، ان کے ان کے اس شوق کو، ان کے اس ذوق کو عبادت کی طرف جاتے، اس کو نہ مارے، اس کو آپ قتل نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ بچے ضد کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے روزہ رکھنا ہے، آپ ان کی ضد کو توڑ کے وہ کرتے تو آپ اس کے اس شوق کو جو ایک مثبت چیز کی طرف جا رہا ہے، ایک بھلائی کی طرف جاتا ہے، ایک خیر کی طرف جاتا ہے، وہ آپ توڑ رہے ہوتے، اس پہ آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جو ہے نا منفی اس کے اندر سرگرمیاں اور منفی جو ہے نا اس کی ذہنیت جنم لیتی ہے، وہ منفی چیزوں کی طرف پھر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ بچے کو جب اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو والدین کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کو یہ سحری کو جگائیں اور ان کو اچھی طرح سے کھانا وانا کھلائیں، اور اس کے بعد افطاری کے لیے خصوصی طور پہ اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو افطاری کرائیں، بلکہ ان کو انعام بھی دے دیں، ان کو سراہیں۔ میں ایسے بہت سارے والدین کو جانتا ہوں، جب ان کے بچے روزے رکھتے ہیں تو وہ کوئی انعام دیتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے بچوں کے درمیان بھی مقابلے ہوتے ہیں، میں نے کتنے روزے رکھے جی، میں نے 17 روزہ 18 روزے رکھے، آپ نے کتنا بھی، آپ دو کم ہے مجھ سے۔ تو بچوں کے درمیان بھی یہ ایک اچھا ہے، اس کو تنفس شریف کہتے ہیں، اچھا ہے، ایک آگے بڑھنے کا ایک جو ہے نا وہ اچھا ہے، ایک دوڑ ہے بچوں کے درمیان نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف جانے کا۔ تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، اس کو کم کرنے کی جو ہے نا کوشش درست نہیں ہے۔ تو والدین ایک تو یہ کرے، اور دوسرا یہ کہ والدین جو مسلمان والدین ہیں ان کو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا بچہ جتنا دین سے قریب ہوگا، جتنا دیندار ہوگا، جتنا دین کو جان لے گا، تو اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہے نا مادی دنیا اور مادی آنکھوں سے سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ آپ بچے کی جتنی اچھی تربیت کریں گے، جتنی بچے کی پرورش اچھی کریں گے، جتنا اس کو دین سے جوڑ لیں گے، آپ کے مرنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑا ہو کر وہ دعا تو کر سکے گا، ورنہ اس کو دعا بھی نہیں آتی ہوگی۔ جی بالکل۔ ابھی ہمارے ساتھ مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ماہ رمضان اور تربیت اولاد کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو محض روزہ اس وجہ سے نہیں رکھواتے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ بچوں کو جب افطاری پہ بلایا جاتا ہے تو بچوں کو دسترخوان سے دور کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی بچے جو ہے وہ شور کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے کیا؟ جو ایک افطاری کے جو ایک خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، افطاری کا جو مقصد ہوتا ہے، ایک جو خوشی ہوتی ہے، ایک جو پیغام ہوتا ہے، ہم بچوں کو اس سے دور کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مثال کی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ جی رمضان المبارک کا انتہائی مقدس مہینہ ہے، اس میں جہاں پر بڑوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے اور نماز تراویح سنت ہیں، یہ ساتھ ساتھ بڑوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی بھی تربیت کرنا، ان کو اسلام کی ترغیب دینا، جی اور کوشش کریں کہ بچوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی روزے رکھتے ہیں جی اور ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ جہاں پر آپ کا سوال ہے کہ افطار کے وقت بچوں کو دور کیا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افطار کے وقت بچوں کو پاس بٹھا کے افطاری کرنی چاہیے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، خود بھی آدمی دعا کرے اور بچوں کو بھی ترغیب دے، بچے بھی دعا کریں، بچے معصوم ہوتے ہیں، بالکل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو افطاری کے وقت جب بچوں کو پاس بٹھائیں گے تو ان کو روزہ کا شوق پیدا ہوگا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ روزہ ہمارے بڑے رکھتے ہیں تو یہ ایک اسلامی فریضہ ہے۔ جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوں گے، روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے، تو پھر وہ خود شوق اور ذوق سے روزہ رکھیں گے۔ جی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے
بچے خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں سحری کے وقت جگایا جائے، ہم روزہ رکھیں گے، اور بچوں کو جگایا جاتا ہے، اور الحمدللہ چھوٹے بچے بھی اپنی ہمت کر کے کوشش کر کے 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور کبھی ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی 2 رکھ لیتے ہیں، کبھی 3 رکھ لیتے ہیں۔ اگر سحری کے ٹائم ان کو نہ جگائیں تو ناراض ہوتے ہیں ہمیں کیوں نہیں جگایا گیا۔ تو اسی طریقے سے نماز تراویح میں جب بڑے جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کر جائیں نماز تراویح میں، بچے دیکھیں، بچوں کو ایک شعور ان کے اندر ڈیولپ ہو۔ بچوں کے بارے میں، ان کے مائنڈ ذہن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل وائٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے، ان کے اوپر جو نقش ہو جائے گا اس کا اثر ظاہر ہوگا بعد میں۔ تو تراویح میں بھی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ بچوں کا ایک شوق ہو، بچے بھی آہستہ آہستہ ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو اور نماز تراویح کی شرکت کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھایا جاتا تھا، اور وہ جب وہ روتے تھے تو ان کو مختلف کھلونے دیے جاتے اور ان کو کھلایا جاتا تاکہ ان کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، تو اس طریقے سے وہ روزہ اپنا مکمل کر لیں۔ تو یہ ہے کہ اسلامی کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلامی تہذیب یہ سکھاتی ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اسلام کی تربیت دیں، روزوں کے قریب کریں، تراویح کے قریب کریں، قرآن پاک ان کو پڑھائیں، پڑھنا سکھائیں، اور رمضان شریف ان کو ترغیب دیں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسلام کی ہمیں یہی کنسپٹ ہے کہ بچوں کو جتنا پیار سے آپ سکھائیں گے بچے اتنا سیکھیں گے۔ آپ ان کو ڈانٹیں گے ادھر ہو جائے، آپ شربت کرا دو گے، آپ یہ کرا دو گے، اس طرح کر دو گے، یہ اچھا کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا، اچھی تہذیب ڈیولپ نہیں ہوگی، بلکہ بچوں کو خوشی سے پاس بٹھائیں اور ان کے سامنے روزہ افطار کریں، ان کو بھی روزہ افطار کرنے کا بتائیں، اور ان کو روزوں کے بارے میں تعلیم دے، بیٹا یہ روزہ ہے، یہ فرض ہے اسلام کو شاید مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے گی، یہی بچے کل بڑے ہو کے اچھے روزے دار بنیں گے، یہی اچھے نمازی بنیں گے، اچھے قرآن کے قاری اور حافظ بنیں گے، تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ جہاں پر بڑوں کے اوپر روزے فرض ہیں، ساتھ ساتھ ضروری ہے بڑوں کا چھوٹوں کو بھی، بچوں کو بھی اسلامی کلچر ڈیولپ کر کے ان کو بھی روزے رکھائیں، اور ان کو بھی آہستہ کی ترغیب میں اپنے ساتھ شامل رکھا کریں، افطار میں، سحر میں، تراویح میں، مسجد میں لے کے جایا کریں۔ اور یہ پورا جو ماحول ہے رمضان کا، یہ بچوں کے اندر بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی افطار پارٹی میں جا رہے ہیں یا کسی جگہ پر آپ نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کے شور شرابے سے بچنے کے لیے والدین جو ہے ان کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتے ہیں، ان کو گیمز وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے ان کا دھیان اس طرف رہے اور جو شور شرابہ ہے وہ نہ ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا کہ جو افطار پہ بیٹھنا، بجائے اس کے کہ وہاں پر آپ بچوں کو دعائیں سکھائیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر بچوں کو اخلاق سمجھائیں، روزے کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھائیں، دعائیں سمجھائیں، یا ایک جو افطاری آپ کروا رہے ہیں، ایک جو مہمان نوازی کا طریقہ ہے، مہمانوں کو ویلکم کیسے کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیسے طریقہ رکھا جاتا ہے، اپنا اخلاق کیسے رکھا جائے، یہ سمجھائیں، آپ ان کے ہاتھ میں موبائل فون جو ہے وہ پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ گیم کھیلیں، شور شرابہ نہ کریں۔ تو کیا ہم یہ اپنے بچوں کو یہی تربیت دے رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ابھی اس وقت بھی میں الحمدللہ ایک افطار پارٹی میں جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں بچوں کو افطار پارٹی میں ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ بچوں کو جب آپ سکھائیں گے، بچوں کو جب آپ پیار سے سمجھائیں گے، تو آپ ہی والدین ہیں نا، آپ نے ان کو سکھانا ہے، آپ نے سمجھانا ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو موبائل تو ان کا ٹیچر نہیں ہے، وہ ان کو نہیں سکھائے گا۔ بچے تو وہاں پر مختلف قسم کے کارٹون لگا کے بیٹھ جائیں گے، کھیلتے رہیں گے، تو اس سے ان کے اندر اچھی عادات ڈیولپ نہیں ہوں گی، اچھا کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر افطار میں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تو یہ اچھی بات ہے، وہاں لے جائیں، انہیں سمجھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہمیں تہذیب یافتہ بچے دیکھے ہیں الحمدللہ، ہمارے اپنے بچے بھی ہیں، کہ آپ ان کو جب سمجھا کے بیٹا ہم افطار پارٹی میں جا رہے ہیں، یہاں اور مہمان بھی آئیں گے، یہاں پر انکل نے دعوت کی ہے، آپ آئیں کہ ساتھ میرے بیٹھ جائیں، تو بچہ آرام سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ کمزوری والدین کی ہے کہ بچوں کو خود سمجھاتے نہیں ہیں، تربیت نہیں کرتے، اپنے سر ستارنے کے لیے موبائل ان کو دے دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر موبائل بچہ مانگے بھی تب اس کو نہ دیا جائے،
اس کو بچہ بیٹھو، اس کو رمضان کی برکات بتائی جائیں، اس کو رمضان کی سیرت بتائی جائے اور ان کو ساتھ لے کے جایا جائے اور طریقے سے سمجھایا جائے، تہذیب اخلاق ان کو بتایا جائے تو کوئی شور نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہم اپنے سر سے اتارنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. مسجد میں بھی، تراویح میں بھی، اور اسی طریقے سے افطار پارٹی میں بھی لے کے جانا چاہیے. ختم قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں آخری اشرے میں، مختلف جگہ پہ قرآن کی تقاریر ہوتی ہیں، وہاں پہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہاں پہ بھی بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر یہ کلچر ڈیولپ ہو. آگے کے اندر بیانات ہوتے ہیں، وہاں پر ختم قرآن ہوتا ہے اور ختم قرآن کی بھی ایک بنیاد ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے. یہ ان کو بتانا چاہیے. یہ جائے کہ ہم ان کو دینی پروگراموں سے دور کرتے جائیں، موبائل پہ ان کو لگا دیں، نیٹ پہ ہی ان کو لگا دیں. آج اسی کا یہ رزلٹ آ رہا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر دین کی دوری ہے، آج اسلامی تہذیب نہیں ہے، آج لوگ فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، آج لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں افطار پارٹی میں بھی لے کے جانا چاہیے، ختم قرآن کے موقع پہ بھی لے کے جانا چاہیے، تراویح میں بھی ساتھ اس کو لے کے جانا چاہیے اور بچوں کو ترغیب دے کے روزہ نہ بھی فرض ہو بچوں پہ، ان کو روزہ رکھوانا چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے. جی مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کو ہم کس طرح افطار کے اوپر مختلف پارٹیوں کے اوپر جاتے ہیں، ایون اپنے گھر میں بھی جب دسترخوان سجایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بچوں کو جو ایک افطار کی ایک جو خوشی ہوتی ہے، ایک جو نعمتیں ہوتی ہیں، ایک جو اخلاقی تربیت کا ایک جو بہت بڑا موقع ہوتا ہے، ہم وہ بچوں سے چھین رہے ہوتے ہیں. ان کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ چھین لیتے ہیں. تو ابھی ہم بڑھتے ہیں فردوس جمال صاحب کی طرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا اس طرح بچوں کے ساتھ رویہ رکھنا، ان کو دسترخوان پہ بیٹھنے کے محض اس وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ شرارتیں کریں گے، کوئی چیز گرا دیں گے یا ان کو شور شرابہ ہوگا، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا اور سب سے بڑی جو بچوں کے اوپر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہے، بجائے آپ ان کو کوئی تربیت دینے کے، کوئی اخلاق سمجھانے کے، کوئی اچھی بات بتانے کے، کوئی دعا بتانے کے یا رمضان کا فلسفہ بتانے کے، افطاری کے وقت جو خوشی ملتی ہے اس خوشی کا ذکر، ٹھیک ہے، یہ بتانے کے ہم ان کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ جائیں، آپ فلاں جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ دسترخوان سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، تو اس کے اوپر آپ گیم لگا دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بچوں کے ساتھ جو ایک بہت بڑا جو ناانصافی ہے وہ نہیں کر رہے؟ بالکل درست آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ مسئلہ سب گھروں کا نہیں ہے. بہت سارے گھر ماشاءاللہ سے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، جو اس جانب اور اس پہلو کا اہتمام کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، اخلاقی طور پہ ان کی اخلاق کی تربیت، ان کی روح کی تربیت، اور جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. جی ان کے بچے بڑے باادب ہوتے ہیں، بہت باحیا ہوتے ہیں، اور بہت مطلب ان کے آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس بچے کی تربیت اچھی ہوئی ہے. ان کا سلام کرنا، آپ کو مخاطب کرنا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سب گھروں کی کہانی نہیں ہے. اب جن گھروں کی کہانی ہے ان کو چاہیے کہ دو طرح سے اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں. پہلی بات تو یہ کہ ایک خود ایگزامپل بن کے، خود ایک مثال بن کے بچوں کو دکھائے. صحیح. والدین اگر جو کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں اچھے کام، وہ بچے کے اوپر کیا ہوتا ہے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. والدین جب خود اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی مثلا دسترخوان پہ آپ والدین خود بیٹھنے کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھے، 20 منٹ پہلے والدین جب دعا کر رہے ہوتے بیٹھ کے دسترخوان پہ، والدہ بیٹھی ہے، والدین بیٹھے، بڑے بہن بھائی بیٹھے ہیں، تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. یہ آپ کا زبان سے نہیں بلکہ آپ کے عمل سے بتایا ہوا ایک سبق ہوتا ہے. جو بچہ جو ہے نا وہ کتنی بھی شرارتیں آگے پیچھے کرے نا، وہ مشاہدہ اس کا جو ہوتا ہے، قوت مشاہدہ بچے کی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو وہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے. آئینے میں جس طرح ہر چیز عکس ہوتی ہے،
ہر چیز عکس آئینہ دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح بچے کا جو دل ہوتا ہے ہر چیز کو نقش کرتا ہے، تو بچہ ذہناً اس چیز کو کیا کرے گا، کاپی کرے گا۔ مصیبت یہ کہ ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہ ہوتا ہے کہ والدین افطاری کے ٹائم بہت سارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جی پکوڑے نہیں بنے، سموسے نہیں بنے، ادھر لڑو ادھر لڑو، تو وہ بچہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ شور جو خود وہ کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس کا خود عادی بن جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر جب اس بچے کو آپ کسی افطار پارٹی میں لے کے جاتے ہیں، کسی بڑی گیدرنگ میں لے کے جاتے ہیں، کسی بڑی مجلس میں لے کے جاتے ہیں، اس نے شور کرنا ہے، بالکل۔ تو والدین بعض وقت ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ جو ہوتی نہیں ہے، پھر بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اس بچے کے پیچھے گھر میں تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ صحیح۔ پھر والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں، جی بچے کو چپ کرانے کے لیے بھی کوئی خوبصورت طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جیسے کہ آپ نے کہا موبائل دیا، کوئی گیم اس کو کھیلنے پہ چھوڑا، یا کوئی مطلب یوٹیوب سے اس نے کوئی اسٹار پلس کا ڈرامہ جو ہے نا نکالا، جی اس کو ہی دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ بچوں کی جو گھر میں عام دنوں میں جو عام روٹین میں اس کی جو ذہن میں ایک وہ غلط ہم نے ایک تصور بیٹھایا ہوا ہے، اس کو بہلانے کا، اس کی خواہشات پوری کرنے کا، اس کا اثر پھر افطار پارٹیوں پہ پڑتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بچے جو ہے نا من کے بڑے سچے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ محبت سے بٹھائیں۔ بٹھانے کے بعد یہ بہترین موقع ہے، بچے کو جیسے آپ دیکھو ہدایت دیں گے، اگر آپ اسی پہ تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، ضروری نہیں ہے کہ مطلب پہلے ہی آپ کی بات پہ وہ عمل پیرا ہوگا، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ آپ بٹھائیں، اپنے ساتھ بٹھا کے جب اس کے آگے آپ جوس کا وہ رکھتے ہیں یا حسب استطاعت حسب مقدور جو گھر میں پکتا ہے بچے کو رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بچے کو دیتے ہیں، اس کو وہ محبت والدین کی عزت توقیر اور احترام پر منتج ہوگا۔ بعد میں بچے کے دل میں والدین کا جو احترام اور جو بہت سارے دیکھیں آپ جانتے، بہت سارے بڑی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو بچپن کے یہ خوبصورت دن وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا ان کو والدین کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے ایک اچھا ثمرہ ہے، جو ابھی آپ فصل بوئیں گے اس کو آپ نے اپنے مستقبل میں، اپنے بڑھاپے میں آپ نے اس کو کاٹنا ہے۔ تو جب بچے شور کرتے ہیں اسے برا نہیں منانا چاہیے، ان کو افطاری کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کی تربیت کریں، محبت کے ساتھ بٹھائیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب افطار پارٹیز ہوتے ہیں، آپ کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے یا آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، تو بچوں کو آداب گفتگو سکھانا کہ آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ کتنا گولڈن موقع ہے کہ آپ اس مہینے میں، اس مبارک گھڑی میں ایک ہی وقت میں آپ کئی سارے جو اخلاقی پہلو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آداب جو گفتگو ہے اس کا بہترین طریقہ نہیں ہے کہ آپ بہت خوبصورت طریقہ ہے، بلکہ مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دیکھیے اس ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی تربیت، ہاجرہ کی گود میں پلے اسماعیل، اس گود میں جو اس نے خوبصورت تربیت پائی، اس کا اظہار کہاں ہوا؟ جب گردن کٹنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے باپ نے کہا، بیٹے نے آگے سے اف نہیں کہا، آگے سے انکار کا لفظ نہیں کہا، چونکہ اس کی تربیت اس کی گٹھی میں یہ چیز تھی۔ تو والدین کے لیے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بچے زیادہ اچھی طرح اس کو قبول کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا افطاری کا، یہ بہترین اور گولڈن ایک موقع ہے، اور بہترین سنہرا ایک موقع ہے، چونکہ بچہ جب کسی دعوت پہ جا رہا ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ خوش ہوتا ہے، دل سے مسرت اور انبساط کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، تو اس میں قبول کرنے کے لیے زرخیزی زیادہ ہوتی ہے۔ جو آپ اس کو رہنمائی دیں گے، جو ہدایت دے دیں گے، وہ عام روٹین سے ہٹ کے وہ زیادہ قبول کرے گا، وہ زیادہ ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں ابھی ایک نئی جگہ پہ جانا ہے، نئے ایک ماحول کو فیس کرنا ہے، تو وہ زیادہ تجسس اس میں ہوتا ہے، اس کی جو حص ہوتی ہے وہ زیادہ کیا کرتی ہے، وہ کھل جاتی ہے، وہ اپیل کرنے کے اس پہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ بہترین موقع ہوتا ہے بچے کو آداب سکھائیں، اور میل جل کے آداب، چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دائرے سے نکل کے، ٹھیک ہے نا، اپنے اس سے یونٹ سے نکل کے، اپنے گھر کے افراد سے نکل کے باہر کے لوگوں کے ساتھ، مختلف ممکن ہے کلچر والے ہوں، مختلف بیک گراؤنڈ والے لوگ ہوں، مختلف سنیتوں والے لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ کہ آپ کا بچہ صرف اس کی ہی تربیت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کا بچہ آپ کا عنوان ہے، آپ کا جو ہے نا اشتہار ہے، وہ آپ کے بچے کو دیکھ کے کیا کہیں گے، آپ کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ بالکل صحیح۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ وہاں پہ اتنی بے ادبی کرتا ہے، اتنے پھر وہ چمے گوئیاں شروع ہوتی ہیں،
جی، خصوص ہو بعض جاتی ہے. بچے جو ہے وہ اخلاق سے مطلب تھوڑا ہٹ کے بھی ان کی بات نکل جاتی ہے، تو وہاں پر ڈائریکٹلی جو بات وہ ہوتی ہے جس کو نوٹس میں لیا جاتا ہے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ مطلب بچے کی جو بدتمیزی ہوتی ہے یا اسی کچھ ایسی چیزیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے والدین جو ہیں ان کے اوپر آتا ہے کہ جو مطلب کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ان کے والدین بھی ایسے ہی ہیں. بلکہ ہمارے معاشرے میں آج کے ہمارے سماج میں نا یہ زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ ہماری سیاست کو اٹھا کے بھی دیکھ لینا. ابھی بچے نواز شریف صاحب کے بچے جو حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کے سارے کارتوت باپ پہ ڈال رہے ہیں. عمران خان کے بیٹوں کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی بچی کا پوچھ رہے ہیں، یہاں بچی کو پتا بھائی کہ کہاں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا، زرداری کا بیٹا ہے بلاول ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چیف جسٹس کے بیٹے کے مسئلے پہ حالانکہ چیف جسٹس بڑا نام کمایا، اس نے بڑی عزت کمائی پاکستان میں، لیکن سب کو اس کے بیٹے نے ارسلان نے خاک میں ملا دیا. تو بیٹے کا جو ہے نا وہ اثر باپ کی شخصیت پہ، باپ کی پہچان پہ، باپ کے تعارف پہ، باپ کے تعلقات پہ بہت پڑتا ہے. تو ضروری ہے کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ افطار پارٹی ڈنر پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی، تو بچے کو سب سے پہلے آپ نے سکھانا ہے کہ آپ نے انکل لوگوں سے جب ملیں گے، آپ اپنے بڑوں سے ملیں گے تو آپ نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد سلام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے. الٹی سیدھی حرکتیں وہاں پہ نہیں کرنی ہے. جب کھانا سامنے آئے تو ٹھیک ہے نا، جلدی نہیں کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسروں کے سامنے سے کھانا نہیں کھانا ہے. یہ وہ تربیت ہے جس کو والدین اپنے بچے کی جو ہے نا گھر سے شروع کریں. صحیح. دیکھیں، مجھے حضرت عبداللہ بن عامر کے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے. میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. تو میں والدہ کے پاس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے کہا کہ تم نے اس کو بلایا ہے کوئی چیز دینے کے لیے، تم کیا دینے والی تھی اس کو؟ تو اس کی والدہ نے کہا میں کھجور دینے چاہتی تھی اس کو. تو کہا ٹھیک ہے، اگر تو کھجور نہیں دیتی، صرف اس کو ویسے بہلانے کے لیے کوئی چیز دیتی ہوں کہ اگر بلاتی تو یہ جھوٹ آپ کے نام اعمال پہ لکھا جاتا. صحیح. تو بچے کی والدین گھر میں اگر اس کی تربیت اچھی کرے، بچے کو جھوٹ نہ بولنا سکھائے، بچے کو سکھائے بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو وہ ایسی مجلسوں میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا. جب ایسی مجلسوں میں گیدرنگ ہوگی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا، جھوٹ وہاں پہ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کے گھر میں اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے. اگر گھر میں اچھی تربیت نہیں ہوئی ہو، والدین، بچہ دیکھتا ہے، کاپی کرتا ہے والدین کو. جب وہ دیکھتا ہے کہ والدین آپس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، والدین آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، والدین آپس میں مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، والدین آپس میں بدزبانی کر رہے ہوتے ہیں، والدین آپس میں اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچہ کبھی نہیں سیکھے گا. ہم جب جاتے ہیں اپنے بچے کو، ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سے پوچھے بھائی آپ خود نماز پڑھتے؟ کہتے ہیں میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو جب آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں گھر میں بالواسطہ، آپ کا بچہ اس وقت وہ ان چیزوں کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. وہ غیر شعوری طور پہ، آپ کو اس کے شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ غیر شعوری طور پہ ان چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ گھر میں ہی بچے کی تربیت کا آپ آغاز کریں. دیکھیں، جتنے انبیاء آئے جن کی آپ وہ دیکھیں اور سیرت اٹھا کے دیکھیں، ہر رسول نے، ہر نبی نے، جس نے بھی اللہ سے اولاد مانگی ہے اس نے صالح اولاد کی. بالکل صحیح. اولاد صالح مانگی اور پھر ان کی تربیت کی انہوں نے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کی تربیت کریں. یہ جگر گوشے ہوتے ہیں. جی بالکل، یہ جگر گوشے ہیں. جی فردوس جمال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت. اور اس کے ساتھ ساتھ مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے. اب دیکھیں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت عملی ایک نمونہ ہے کہ رمضان میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اس میں ہم اپنے بچوں کو اخلاق سمجھا رہے ہیں، آداب سمجھا رہے ہیں. اور آداب میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ آداب گفتگو، آداب مجلس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ سے بچنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہی مہینے میں، ایک ہی وقت میں آپ اپنے بچوں کو کتنی ساری اخلاقی باتیں بتا رہے ہیں، کتنی سارے ان کی ذہنی اور روحانی تربیت آپ کر رہے ہیں.
تو ناظرین یہ ہمارے پاس ایک گولڈن موقع ہوتا ہے کہ اس موقع میں خود بھی جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، خود بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت جو ہے وہ دینی چاہیے، تاکہ کل کو جب یہ بچے بڑے ہوں گے، یہ معاشرہ ایک بنے گا، یہ ایک ملک بنے گا، تو اس میں جو کریڈٹ سارا جائے گا وہ والدین کو جائے گا کہ اس کے والدین اچھے تھے اور اس کے بچے اچھے ہیں اور یہ ایک اچھا معاشرہ ہے۔ تو ناظرین ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ جو پاکستان ہے اس کو عملی اس کا جو ایک نمونہ ہے وہ پیش کرنا ہے۔ تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔